میری بہوئیں ڈرامے میں شکر ہے کہ شاہویر کو اتنی عقل تو آئی کہ اس نے مہنور سے پوچھا کہ جب تمہارے محلے کے لڑکے مجھے مار رہے تھے تو تم نے بجائے محلے میں شور مچا کے مجھے بچانے کے تم نے تو کھانا اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ تم سے یہ امید نہ تھی۔ لیکن مہنور بھی بڑی تیز ہے، شاہویر سے کہتی ہے کہ دراصل شاہویر، میں تمہیں بہت عرصے سے بتانا چاہ رہی تھی، یہ لڑکے مجھے بہت عرصے سے تنگ کر رہے تھے۔ یہ لوگ پہلے ہی میرے اوپر باتیں بناتے ہیں، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے میں بس ان سے ڈر گئی تھی۔ جب شاہویر کہتا ہے کہ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی، میں ان سب سے نپٹ لوں گا، تو یہاں بھی مہنور فٹافٹ چالاکی دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اسی لیے میں تمہیں نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم ان لوگوں کے منہ لگو۔ اصل میں تو مہنور کو یہ فکر ہے کہ اگر شاہویر ان سے نمٹنے جائے گا، بات کرے گا، تو مہنور کی اصلیت شاہویر کے سامنے کھل جائے گی اور وہ لڑکے شاہویر کو بتا سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا تو ہر آئے دن کسی نئے لڑکے کے ساتھ چکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اور پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک نیا مرغا پھنسا لیتی ہے۔ یہ سب شاہویر کو پتہ تو چلے گا، لیکن تب تک شاہویر ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ بھی خراب کر چکا ہوگا اور اپنے ابا سے ملنے والا حصہ بھی مہنور پہ لٹا چکا ہوگا۔ مہنور بڑی چالاکی سے شاہویر سے پوچھ لیتی ہے کہ تمہارے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے؟ تو شاہویر کہتا ہے تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک تو آئیں گے ہی، جس پہ مہنور کی رال ٹپکنے لگتی ہے اور شاہویر سے فٹافٹ کہتی ہے کہ اب ہم شادی کب کریں گے؟ اب تو کوئی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں، تمہیں تمہارا حصہ بھی مل گیا اور بیوی کو تم آلریڈی بتا چکے ہو۔ شاہویر یہی سمجھتا ہے کہ شاید مہنور میرے لیے بے تاب ہے، اور جس طرح میں اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں ایسے ہی مہنور بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور مہنور کو یقین دلاتا ہے کہ اب جلد ہی ہم شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ تو مہنور فٹافٹ شاہویر پر اگلا جال پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا شاہویر، تم نے آن لائن بزنس کے بارے میں کیا سوچا؟ اب ہمیں اسے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ پروفٹ ہو سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں 50-60 لاکھ مزید انویسٹ کرنا ہوں گے۔ شاہویر مہنور کو یقین دلاتا ہے کہ پیسوں کی تو تم فکر ہی نہ کرو، ادھر ابا جی پیسے دیں گے، ادھر ہم تمہارے بزنس میں انویسٹ کر دیں گے۔ مہنور بہت خوش ہے کہ اس بار اس نے بڑا مرغا پھنسایا ہے، پہلے جتنے بھی لڑکے پھنسائے تھے زیادہ سے زیادہ ان سے 5-10 لاکھ ہی بٹورے ہوں گے، اس دفعہ تو 50-60 لاکھ یہ، اور پھر جب شاہویر کے ابا کا گھر بکے گا تو اس میں سے بھی تو حصہ ملے گا۔ دوسری طرف فبیہہ کے پیرنٹس بھی بڑی چالاکی سے المیر کو ملنے والا سارا حصہ فبیہہ کے نام لگانے والے ہیں، کیونکہ فبیہہ پلان کر چکی ہے کہ وہ اور المیر مل کے بوتیک بنائیں گے۔ اب فبیہہ سٹارٹ ہی بہت بڑی بوتیک سے لینا چاہتی ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ المیر کو ملنے والے پیسے ناکافی ہیں۔ فبیہہ جب اپنے باپ سے اس سلسلے میں بات کرتی ہے اور فائنینشیل ہیلپ مانگتی ہے تو عمران صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ہیلپ کی کیا ضرورت، یہ سب کچھ جو ہے آپ ہی کا تو ہے اور آپ کے بھائی کا۔ البتہ میری ایک شرط ضرور ہے انویسٹمنٹ سے پہلے، کہ جو بوتیک کی جگہ آپ لوگی وہ آپ کے نام پہ لی جائے گی، ورنہ میں المیر پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ کاروبار میں میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنے سوا کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب المیر شام کو فبیہہ کو لینے آتا ہے تو عمران صاحب المیر کو جال میں اتارنے کے لیے باتوں ہی باتوں میں سنا دیتے ہیں کہ المیر بیٹا، آپ سے میں نے اپنی بیٹی فبیہہ کی شادی صرف اس کی ضد کی وجہ سے کی تھی، اور ویسے بھی میں نے صرف آپ کو دیکھا تھا، آپ کی شخصیت مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے صرف آپ کے لیے ہاں کی تھی، ورنہ آپ کی باقی فیملی اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں دیتا۔ المیر کو برا تو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں ایسی کیا برائی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں ایسے الفاظ کب سننا چاہے گا، لیکن چپ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بھی اندازہ ہے کہ فبیہہ کی بوتیک کے لیے ہمیں اس کے فادر سے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب جب عمران صاحب المیر کے سامنے اپنی شرط رکھیں گے تو المیر کو چاروں ناچار ان کی شرط ماننا ہی پڑے گی، لیکن یہ تو آگے چل کے المیر کو پتہ چلے گا کہ اس نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی عمران صاحب کی شرط مان کے، کیونکہ آگے چل کے فبیہہ المیر کو ہر طرح سے ڈیگریڈ کرنے والی ہے اور اس پہ بار بار احسانات جتائے گی کہ جس گھر میں تم رہتے ہو، جس چھت کے نیچے کھڑے ہو، یہ مت بھولو کہ یہ میرے باپ کی دی ہوئی ہے، اور جو کاروبار چل رہا ہے وہ میرا ہے، یعنی کہ تم میرا ہی کھا رہے ہو۔
المیر کو تب افسوس ہوگا کہ اپنے ابا کی دکان اگرچہ چھوٹی تھی اور سب مل کے اس میں سے حصہ بانٹتے تھے، لیکن کبھی اس طرح سے ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف آصف صاحب نے دکان بیچ کے تینوں بیٹوں کو حصے تو دے دیے، ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اب میں اور تمہاری امی تم تینوں کے آسرے پر ہی ہوں گے، تو ہمارا ماہانہ خرچ جو بھی بنتا ہے وہ اب تم تینوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کہ تینوں بیٹے ہی اپنی ذمہ داری، اپنا فرض یکسر بھول جائیں گے۔ ہر بیٹا سوچے گا کہ ہو سکتا ہے دوسرے نے اماں ابا کو خرچ دے دیا ہو، جبکہ عنبر اور آصف جو کہ خوددار بھی ہیں سوچتے رہ جائیں گے کہ اب ہم ماہانہ خرچ کہاں سے پورا کریں۔ اور پھر جب بجلی کا بل آئے گا آصف صاحب کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ اتنا زیادہ بل وہ کیسے دے سکیں گے۔ عنبر بیگم جب بتائیں گی کہ تینوں بہویں ہی اے سی آن رکھتی ہیں تو آصف صاحب سمجھ جائیں گے کہ اے سی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دوسرے کی ضد میں آ کے تینوں اے سی چلائے رکھتی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بل تو ہم لوگوں کو ہی ادا کرنا ہے۔ ایسے میں آصف صاحب عنبر سے کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں سے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اب جب کہ وہ اپنا اپنا حصہ لے چکے ہیں تو پھر اپنی بیویوں کو لے کے الگ شفٹ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آصف صاحب خودداری میں آ کے اپنے بیٹوں سے اب مزید مہینے کا خرچہ نہ مانگیں، بلکہ خود ہی کوئی چھوٹی موٹی جاب تلاش کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ادھر شاہویر جب گھر آتا ہے تو ایمان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان کے دل سے تو شاہویر اب بالکل ہی اتر چکا ہے، تبھی اسے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ شاہویر بھی یہاں تانے دینے پر آ جاتا ہے کہ یہی فرق ہے تم میں اور ماہنور میں، اسی لیے تو میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح ہر وقت منہ سجائے نہیں رہتی۔ جبکہ ایمان کہتی ہے کہ فرق تو ہوگا ہی وفادار میں اور بد کردار میں۔ ماہنور کے بارے میں یہ الفاظ سن کے تو شاہویر آپے سے باہر ہو جائے گا، اس کا ہاتھ ایمان پہ اٹھنے لگے گا، بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرے گا، لیکن شاہویر صاحب بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کا ایک ایک لفظ سچ تھا، کہ ماہنور سچ میں ایک بد کردار لڑکی تھی جو نہ صرف آپ کو کنگلا کرنے والی ہے بلکہ آپ کے تمام مخلص رشتوں سے بھی آپ کو دور کرنے والی ہے، اور اسی ماہنور کی وجہ سے آگے چل کے شاہویر کو جیل ہو جائے گی، اور پھر شاہویر کے یہی باپ اور بھائی ہوں گے جو اس مشکل وقت میں اسے وہاں سے چھڑوانے جائیں گے۔ اب یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ شاہویر کو آگے جا کے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن میرے خیال سے ایمان کو دوبارہ شاہویر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کو سبق مل سکے کہ جب وہ غلط راستے پر جاتے ہیں اور اپنی وفادار بیوی کو چھوڑ کے باہر کی آوارہ عورتوں کو عزت دیتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں، تو پھر ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے جب شاہویر ماہنور کی طرف سے ٹھوکر کھانے کے بعد واپس آئے اور پچھتائے اور ایمان سے معافی مانگے، تو کیا ایمان کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔